لوگ کہتے تھے نا کہ کراچی سے خیبر تک انقلاب آئے گا، کراچی سے خیبر تک تعلیم پھیلے گی، کراچی سے خیبر تک یہ ہو جائے گا، ایسے ہی ہوتا تھا نا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے، لیکن جو ہوا چل رہی ہے فیصلے خیبر سے شروع ہوں گے اور اختتام کراچی پہ ہوگا. پاکستان بچانے کی اگر کوئی آخری جنگ لڑے گا تو وہ مہاجر ہوں گے، لیکن پاکستان بچانے کی آخری جنگ کون لڑے گا؟ پاکستان بچانے کی آخری جنگ مہاجر لڑے گا. کسی کے مفادات کی جنگ اب نہیں لڑے گا، اس لیے کہ محسوری نے مشرقی پاکستان کا حال دیکھنے کے بعد مجرم کو معاف تو کر سکتے ہیں لیکن مجرم پر دوبارہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس شہر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اس SUTF کو آپ ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیے جو اس مہاجر قوم کا اصل چہرہ بن کے سامنے ہے. کہ مہاجر قوم کے لوگوں کا جو چہرہ ایجنسیوں نے مسخ کیا کہ کوئی زخمی ہے، معذور ہے بیچارہ، اس کا FIR کے اندر باقاعدہ لکھا گیا فلاں ٹنٹا، فلاں کانا، فلاں لنگڑا. ہماری قوم کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے یہ حرکتیں کی گئی. میں چاہتا ہوں میری قوم کا چہرہ یہ پڑھے لکھے نوجوان بنے. میری قوم کا چہرہ سر سید نہیں تو اس پاکستان میں جو لوگ میری قوم کے نمائندے تھے، بزرگ تھے، چاہے وہ حکیم سعید ہو، وہ میری قوم کا چہرہ ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو پروفیسر غفور ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو مولانا نورانی ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو رئیس امروی ہے. میری قوم کا اگر کوئی چہرہ ہے تو ڈاکٹر قدیر ہے، جس کی وجہ سے آج فن خان بن کر ہم پاکستان کے اندر اکڑ کر بات کرتے ہیں. تو میری قوم کا چہرہ اگر پروفیسر غفور ہیں، اگر میری قوم کا چہرہ شاہ احمد نورانی صاحب ہیں، تو میری قوم کا چہرہ کل آپ بنیں گے. اور انسان اپنی شکل سے، انسان اپنے والد کے ورثے کی وجہ سے نہیں پہچانا جاتا، انسان اپنے کام کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں میری قوم کے لوگوں میں اتنا جذبہ ہو کہ وہ اپنی قوم کے لیے ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں کہ دنیا انہیں دیر تک یاد رکھے کہ کوئی تھا جس نے اپنی قوم کے لیے کوئی بڑا کام کیا. میں اپنی قوم کے لوگوں کا جھکا ہوا سر دیکھنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے لوگ بھی سر اٹھا کر فخر سے اس پاکستان کے اندر عزت کے ساتھ زندگی گزاریں.